باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لقتل الحسین حرارة فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا۔ اس مختصر گفتگو کے لیے میں نے جس موضوع کو انتخاب کیا ہے وہ علت بقاء نہضت عاشورا ہے۔ آپ دیکھیں اکثر حوادث یا مکتب فکری کے 3 خصوصیات ہے، ایک پیدائش، دوسری خصوصیت ترقی اور عوج، تیسری خصوصیت تنزلی۔ لیکن ان حوادث اور واقعات کا ایک دن ایسا آنے والا ہے ان کا کوئی تذکرہ کرنے والا نہیں ہے، ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا، کیونکہ یہ مشکلات کی وجہ سے، آفات کی وجہ سے صفحہ ہستی سے ختم ہو جاتے ہیں، ان کا وجود ہی ختم ہو جاتا ہے، اس لیے کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا۔ لیکن نہضت عاشورا آپ دیکھیں، کربلا کا قیام آپ دیکھیں، جس کا آغاز ہوا سن 61 ہجری میں، لیکن آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی ایسا لگتا ہے کہ واقع کربلا آج ہوا ہے۔ ہر روز اس میں تازگی آتی جا رہی ہے۔ آپ دیکھیں اس میں تازگی آنا، اس کو حیات ابدی ملنا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک حیات عطا کی ہے، تو اس کی بہت ساری علتیں ہیں۔ ان علتوں میں سے سب سے پہلی علت یہ ہے کہ اس قیام کے، اس نہضت اور حماسے کی بقا میں اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادہ شامل ہے، ارادہ الہی شامل ہے۔ جیسے قرآن مجید میں ارشاد ہوا، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں کے ذریعے سے بجھا دیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنا نور پورا کر کے رہے گا، اگرچہ کفار اور مشرکین کو برا لگیں، اگرچہ یہ لوگ برا مانیں۔ تو آپ دیکھیں اس آیت میں لفظ یریدون استعمال ہوا۔ لفظ یریدون فعل مضارع کا صیغہ ہے جو دلالت کرتا ہے استمرار پر۔ اس استمرار سے ہمیں ایک بات سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ ہے کہ کافر اور مشرکین کوشش کرتے رہیں گے، اور یہ لوگ مستقبل میں بھی کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کے نور کو مٹانے کے لیے۔ دوسری بات جو اس یریدون سے ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ جس طرح انفرادی طور پر کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نور کو ختم کرنے اور مٹانے کی، اسی طرح اجتماعی بھی یہ لوگ کوشش کرتے رہیں گے۔ کفار اور مشرکین سب مل کر، ظالمین مل کر، مستکبرین مل کر، صاحبان قدرت مل کر، یہ لوگ سب کوشش کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ کے نور کو ختم کرنے کی، لیکن یہ لوگ اپنے عزائم میں کامیاب کبھی نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے نور میں ہر روز وسعت آ جاتی ہے، وسیع تر ہو جاتا ہے یہ نور ہر روز،
اس طرح آپ دیکھیں کربلا کے واقعے کو مٹانے کے لیے بنی امیہ نے بہت ساری کوششیں کی۔ کربلا کے واقعے کے فوراً بعد انہوں نے روز عاشور کو عید کا دن قرار دیا، اپنے لیے ایک جشن اور سرور کا دن قرار دیا۔ جیسے زیارت عاشورا میں یہ جملہ ملتا ہے، یوم تبرکت بہ بنو امیہ وفرحت بہ آل زیاد وآل مروان۔ روز عاشور ایک ایسا دن ہے جس کو بنی امیہ نے اپنے لیے عید قرار دیا، آل زیاد اور آل مروان جس پر خوش ہوا، وہ دن ہے۔ صرف بنی امیہ نے اسی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ امام حسین علیہ السلام کے اہداف اور اغراض و مقاصد کو بھی تحریف کرنے کی کوشش کی، اور اس واقعے میں تحریف بھی کی گئی اور اس واقعے کو تضعیف بھی کی گئی، لیکن یہ لوگ اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہوئے۔ اور اسی طرح بنی امیہ کی طرف بنی عباس نے بھی 700 سالہ حکومت میں بہت ساری کوششیں کی اس واقعے کو مٹانے کی۔ امام حسین علیہ السلام کے روزے مبارک کو منہدم کرنے کی بھی کوشش کی، روزے مبارک کی جسارت بھی کی گئی، اور اسی طرح زواران امام حسین کو راستوں میں شہید بھی کر دیے، پاؤں کاٹ دیے، ہاتھ کاٹ دیے، لیکن یہ سلسلہ رکنے نہ پایا۔ یہ سلسلہ قیامت تک رہنے والا سلسلہ ہے۔ یہ آزاداری کا سلسلہ، اس نہضت کا سلسلہ، اس حماسے کا سلسلہ، یہ قیامت تک رہنے والا سلسلہ ہے۔ یہ ہو گئی پہلی علت۔ دوسری علت آپ دیکھیں اس قیام کربلا کی بقا کی دوسری علت، اللہ تعالیٰ نے شہیدوں کے زندہ ہونے کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے، جیسے قرآن مجید میں ارشاد ہوا، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہوئے ان کو مردہ نہ کہنا، وہ زندہ ہے اور اللہ سے رزق پا رہے ہیں۔ اور اسی طرح دوسری آیت میں ارشاد ہوا، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل اور شہید ہوئے ان کو مردہ نہ کہنا، وہ زندہ ہیں، تم لوگوں کو شعور نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں ان دو آیتوں میں واضح الفاظ میں بیان ہوا، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہوئے وہ زندہ ہے، وہ زندہ و جاوید ہے، ان کو بقا ملی ہے۔ اب دیکھیں ایک عام شہید اور شہداء کی بات تھی، اب دیکھیں شہداء کربلا اور سرکار شہداء سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کو حیات عطا ہوئی ہے۔ اب دیکھیں عطا ہونے کی دلیل یہ ہے، کربلا ہمیں یہ درس دیتی ہے، واقعہ کربلا ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ یہ واقعہ زندہ ہے، ہر روز اس میں تازگی ہوتی جا رہی ہے، تازگی آتی جا رہی ہے، ہر روز اس میں تمام بشریت کے لیے ایک نئی حیات ہے، ایک نئی زندگی عطا ہوئی ہے۔ ہر روز یہ پیغام دیتی ہے کربلا کہ یہ واقعہ قیامت تک رہنے والا ہے۔ آپ دیکھیں اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے امام حسین کی شہادت کی وجہ سے، امام حسین کے اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل ہونے کی وجہ سے مومنوں کے دلوں میں ایک ایسی حرارت پیدا کی ہے وہ قیامت تک کبھی ٹھنڈی نہیں ہو سکتی ہے۔ اب دلیل آپ دیکھیں، محرم کا جیسا ہی چاند نظر آتا ہے، لوگوں کو کسی بتانے والے کی ضرورت نہیں ہے۔ مومنین کو آپ بتائیں کہ محرم کا چاند نظر آ گیا ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے محرم کا چاند نظر آتا ہے
اپنے آپ کے لباس کو، کپڑوں کو سیاہ میں بدل دیتے ہیں، سیاہ کپڑے پہنتے ہیں، کالے کپڑے پہنتے ہیں اور اپنے آپ کو عزاداری کے لیے تیار کر لیتے ہیں۔ کسی کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کے دلوں میں ایک ایسی محبت رکھی ہے۔ کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا، یہ ہو گئی دوسری علت۔ تیسری علت آپ دیکھیں تو اس واقعے کربلا میں، اس نہضت میں رنگ الہی اور اخلاص ہے، پورا کے پورا خلوص ہے اس واقعے میں۔ اس واقعے میں اخلاص اور رنگ الہی ہونے کی وجہ سے اس واقعے کو، اس نہضت کو حیات عطا ہوئی ہے۔ جیسے قرآن مجید میں ارشاد ہوا، وما عندکم ینفد ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تم لوگوں کے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اس نے باقی رہنا ہے۔ آپ کربلا پہ آپ نگاہ کریں، کربلا پہ آپ ایک دفعہ دیکھیں، امام حسین علیہ السلام نے جو کچھ اپنے پاس تھا وہ اللہ تعالیٰ اور اسلام کی راہ میں قربان کر دیا۔ اسلام کی راہ میں، پیغمبر اکرم کی راہ میں امام حسین نے سب کچھ قربان کر دیا۔ اپنے پاس جو کچھ تھا وہ اسلام کے راہ میں قربان کر دیا، اسلام کے لیے قربان کر دیا۔ تو کیوں؟ اسلام کو بچانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی راہ کو بچانے کے لیے۔ جیسے امام حسین علیہ السلام نے اس مشہور اپنے وصیت نامے میں ارشاد فرمایا، اپنے بھائی کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، اگر میں نے اس قیام کو قیام کیا ہے، اس نہضت کو، اس حماسے کو، اگر میں نے کربلا میں اس حماسے کو ایجاد کیا ہے تو امت محمد کی اصلاح کے لیے ہے۔ سب کچھ اگر میں نے قربان کر دیا ہے تو اس امت کی اصلاح کے لیے ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں، زیارت اربعین میں ایک جملہ ملتا ہے، وَبَذَلَ مُحْجَتَهُ فِيكَ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ وَحِيرَةِ الضَّلَالَةِ۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اگر امام حسین نے سب کچھ قربان کر دیا ہے تو کیوں؟ وہ اس لیے ہے کہ اس امت کو جہالت اور گمراہی سے نکالنے کے لیے، جہالت اور گمراہی سے نکالنا امام کا مقصد تھا۔ امت کو گمراہی اور جہالت سے، ضلالت سے نکالنے کے لیے امام نے سب کچھ اسلام پر قربان کر دیا۔ تو یہ تین علتیں تھیں کربلا کی بقا کی، ایک ارادہ اور مشیت الہی، دوسری علت اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، تیسری علت اس واقعے میں رنگ الہی اور اخلاص ہے۔ اس وجہ سے اس واقعے کو حیات عطا ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے خداوند عالم ہمیں امام حسین کی سیرت پر چلتے ہوئے زندگی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔